بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما سینیٹر مشتاق احمد خان. آج بڑی اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے. کچھ تھوڑا سیاسی منظرنامہ ہے، اس پہ بات چیت کریں گے. کچھ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. خبریں سن رہے ہیں، کب ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، یا پھر جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں وہ جانتے ہیں. اور پھر تھوڑی بہت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے، کیونکہ سینیٹر صاحب پچھلے دنوں امریکہ بھی ہو کے آئے ہیں، ان سے ملاقات بھی ان کی ہوئی ہے. تو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حالات ہیں. تو فرسٹ آف آل جی بہت شکریہ سینیٹر صاحب ڈی سائفر میں آنے کا. میں تہہ دل سے مشکور ہوں. بہت شکریہ. آج 12 ربیع الاول ہے اور اس دن کی اہمیت سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں. اور آج ہی کے دن بلوچستان میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، پھر ہنگو خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں تقریباً 100 سے زائد لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس دن بھی ہمیں نہیں بخشتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ صاحب بہت شکریہ. ڈی سائفر میں آنے کا میری بڑی خواہش تھی اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور آپ جیسے عالم فاضل اور جنہوں نے دنیا دیکھا ہے، وسیع تجربہ رکھتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، گفتگو کا مجھے موقع مل رہا ہے. اس پہ میں آپ کا مشکور ہوں. سب سے پہلے آپ نے 12 ربیع الاول کی بات کی ہے، تو تھوڑا سا آپ نے میرے دل کی دھاریں چھیڑ دی ہے. تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کر کے پھر اپنے جو ایشوز ہیں ملک کے اس کی طرف آؤں گا، آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ربیع الاول 12 ربیع الاول خصوصاً پورے مسلمانوں کے لیے بہت مبارک دن ہے کہ ہم خوش ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے تھے، اور ان کے واسطے سے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی، مسائل کا حل ہے، وہ ملا ہے. مجھے اقبال سے عشق ہے، جی ہاں. اور اقبال میرا سے کہہ سکتے ہیں کہ پیر ہے. ویسے اقبال کا پیر تو رومی تھا، رومی تھے. جی ہاں. لیکن میرا پیر جو ہے وہ اقبال ہے. تو اقبال کا سہارا اگر میں لوں تو اقبال نے ایک دفعہ کہا ہے کہ شب پیش خدا بگریستمزار، مسلمانہ چرا زارند خوارن. گزشتہ شب میں اللہ کے حضور روتا رہا، گریہ کرتا رہا، مسلمانہ چرا زارند خوارن. مسلمان کیوں خوارزار ہے. ندا آمد نمی دانی کی ای قوم. جب یہ گریہ جاری تھا تو ایک ندا آئی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ قوم دل دارن و محبوب ندارن. یہ قوم دل رکھتی ہے لیکن اس میں محبوب نہیں رکھتی. یہ اپنا محبوب گم کر چکی. اور پھر اقبال کہتا ہے نا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئی ما زنامی مصطفیٰ است. مصطفیٰ کا مقام مسلمان کا دل ہے. مسلمان کے دل میں صرف مصطفیٰ کی محبت ہوگی، اور ہماری جو آبرو ہے، عزت ہے، وہ ان کے نامی نامی یعنی ان کے راستے پہ چلنے سے ہے. اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ در شبستانی خیرا خلوت کزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. وہ ہیرا کے شبستان میں خلوت نشین ہوئے، اور جب وہاں سے اتر کر آئے تو 3 چیزیں لے کے آئے: قوم، امت مسلمہ، آئین، قرآن، حکومت، عالمی ورلڈ آرڈر اسلام کا، قرآن کا، وہ لے آئے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کلیدی دیں دری دنیا کو شاد، ہم چو او بطنی امی گیتی نزاد. انہوں نے دین کے چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی دنیا کا دروازہ کھولنے کے لیے دین ہے. ترک دنیا، رہبانیت، غاروں، پہاڑوں، بیابانوں، جنگلوں میں جانا نہیں. دین اس لیے ہے کہ آپ کائنات کی تسخیر کر لیں، اور ان جیسا ماؤں نے نہیں جنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سمجھیں، جانیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور ان مقاصد کو اپنی زندگی کے مقاصد بنائیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جملے میں بتایا جائے کہ پاکستان دراصل نظام مصطفیٰ کے لیے حاصل کیا گیا. نظام مصطفیٰ کا یہ تصور جو اقبال نے دیا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکے، اس لیے آج ہمارے یہ مسائل ہیں. یعنی آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کو ہنگو میں اور 12 ربیع الاول کو بلوچستان مستونگ میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ
آپ دیکھیں گزشتہ 20 سال سے کون لوگ کروا رہے ہیں, کون لوگ ہیں؟ دیکھیں میں نے 5 سوالات پوچھے ہیں پاکستان میں بالخصوص خیبر پختونخوا قبائلی اضلاع میں گزشتہ 20 سال میں آمدنی کے حوالے سے, اور ان 5 سوالات سے پہلے میں نے کہا ہے کہ آپ نے 21 بڑے چھوٹے بڑے آپریشن کیے, 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشنز, اور آپ نے 8 معاہدے کیے, امن نہیں آیا. گویا آپ کے 21 چھوٹے بڑے ملٹری آپریشن ناکام ہو گئے اور آپ کے 8 معاہدات جو آپ نے کیے ناکام ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ آپ کے آپریشن امن کے لیے تھے اور نہ آپ کے معاہدے امن کے لیے تھے. ورنہ امن کے لیے ہوتے, آپ کی نیت ٹھیک ہوتی, آپ کا اخلاص ہوتا, تو آپ کے یہ آپریشن بھی کامیاب ہوتے اور آپ کے معاہدے بھی کامیاب ہوتے. اور یہ کیوں؟ چند لوگوں نے بیٹھ کے بند کمروں کے اندر ان آپریشنز کا فیصلہ کیا, اور پھر چند لوگوں نے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر ان معاہدوں کا فیصلہ کیا. پارلیمنٹ وہ بے خبر رہی, سٹیک ہولڈرز جو مقامی لوگ تھے وہ بے خبر رہے, صوبائی حکومت اور صوبے کے عوام وہ بے خبر رہے. اس وجہ سے یہ ملٹری آپریشنز اور یہ معاہدے ناکام ہوئے. اے پی ایس کے واقعے کے بعد تو آل پارٹی کانفرنس بھی ہوئی اور ایک ضرب عض جو آپریشن تھا اس پہ تو کنسنسس تھا, نیشنل کنسنسس. دیکھیں وہ میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں, اے پی ایس کی طرف. 5 سوالات میں نے آخری سیشن میں اٹھائے ہیں. نمبر 1 کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی پاکستان میں جو ہو رہی ہے افغانستان سے ہو رہی ہے, تو افغانستان سے 5 دیگر ممالک کے بھی بارڈرز ملتے ہیں. ایران ہے, چین ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, ترکمانستان. وہاں تو ہم نے کوئی خودکش حملہ نہیں دیکھا. آپ چلے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مہاجرین کم ہیں, لیکن ایران میں تو کم نہیں تھے, وہاں تو بھی کافی تھے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کراس بارڈر ہوتا ہے, تو آپ نے فینسنگ کر لی, اور ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان 2 ایسے اضلاع ہیں جہاں 100% فینسنگ ہوئی, ایک انچ جگہ بھی فینسنگ کے بغیر نہیں. آپ نے فوج کی ڈپلائمنٹ, آپ نے ایف سی کی ڈپلائمنٹ, آپ نے پولیس کی ڈپلائمنٹ, آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی, آپ کی سول ایڈمنسٹریشن اب وہاں پہ آ چکی. تو پھر یہ دہشت گرد کیسے آتے؟ پھر یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گرد کارروائیاں کر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کارروائیاں ہو گئی اور مسلسل ہو رہی ہے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ ہم گزشتہ 20 سال سے بالخصوص دیکھ رہے ہیں کہ انڈس ایک سرحد ہے. یہ جتنی بھی دہشت گردی, بم دھماکے, ٹارگٹ کلنگ, بتخوری, ملٹری آپریشنز, یہ ساری چیزیں, ڈرون اٹیکس, یہ انڈس کے اس پار ہوتی ہیں. تو کیا انڈس کا اس پار کا علاقہ مورچہ ہے؟ کیا یہ میدان جنگ ہے؟ کیا یہاں کے لوگ جنگ کے ایندھن ہوں گے؟ یہ کیوں ایسا ہے کہ انڈس ایک غیر مرئی, ایک انویزیبل, ایک انڈکلیئر بارڈر ہے, امن کا پاکستان کے اندر اور بدامنی کا؟ تو ہمیں, اور 5واں سوال تو میں نے چیف جسٹس سے کیا تھا کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر سو موٹو لیتے ہیں, تو اس عدالت کے اوپر تو ہمارا بھی حق ہے. آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ وار آن ٹیرر کے اتنے پیسے آ گئے, لیکن باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا تو وہاں بم ڈسپوزل اسکواڈ ناکارہ تھا. انہوں نے جو جے یو آئی کا جلسہ تھا, انہوں نے بار بار بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کہا کہ ہمیں دیا جائے. انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اندر کوئی نقص ہے, کوئی خرابی ہے, وہ کام نہیں کر رہا. لیکن آپ کے ان 5 سوالوں سے جو میں انستباد کرتا ہوں, انفر کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پھر تو یہ جو طاقتیں اس کے پیچھے ہیں وہ شاید بہت زیادہ طاقتور ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ہم نے میجرز لیے, معاہدے کیے, آپریشنز کیے, وہ کوئی بھی اس میں آڑے نہیں آیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہماری جو ڈیپ اسٹیٹ ہے یہ ڈالروں کی جنگ کر رہے ہیں, اور یہ بین الاقوامی طاقتوں کے دباؤ کے آگے جھکنے کا نتیجہ ہے, ہماری معاشی کمزوری کا نتیجہ ہے. اور اس کی بنیاد پہ آپ دیکھیں نا, ہم نے آج لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. 9/11 کے بعد ہم نے کیا کیا افغانستان کے ساتھ؟ کیوں کیا ہم نے؟ یعنی آپ دیکھیں 9/11 کے بعد آپ کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق آپ کے تقریباً 80,000 لوگ شہید ہو گئے. آپ کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق آپ کے تقریباً کوئی 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. آپ کے اپنے عدد شمار کے مطابق آپ کے 3.5 ملین لوگ ان لینڈ ریفیوجیز ہو گئے.
آپ کے تقریباً کوئی 5 لاکھ ریفیوجیز، بلکہ 5 لاکھ سے زیادہ وہ باہر سے آ گئے، نارکاٹکس آ گئی، ڈرگ آ گیا، ٹیررزم آ گئی. تو یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ پاکستانی قوم نے تو نہیں کیا تھا. پارلیمنٹ تو اس وقت موجود نہیں تھی. 2014 میں تو پارلیمنٹ موجود تھی نا. تو وہ تو 2014 میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا اس وقت ایک صورتحال بن گئی. یہی تو وہ چیز ہے کہ دیکھیں اس وقت جب پولیٹیکل اسپیکٹرم کو بلایا گیا تو پولیٹیکل اسپیکٹرم نے آ کے وہاں پہ ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا. اس کے ساتھ 2000 علماء کو ایوان صدر میں جمع کر کے ان سے ایک پیغام پاکستان ریکارڈ کروائے گئے. ٹھیک ہے، گویا پولیٹیکل اسپیکٹرم اور علماء دونوں نے مکمل طور پر تعاون کیا. پھر امن کیوں نہیں آتا؟ تو کیوں نہیں آئے؟ تو پوچھوں کون سی طاقتیں انوالوڈ ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ کے خیال میں کون سی طاقتیں انوالوڈ؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے، اوکے، انٹیلیجنس فیلئر ہے، ٹھیک، اور اس کے نتیجے کے اندر اخلاص کی کمی ہے، اور نہیں چاہتے کہ بعض وجوہ اور بعض مقاصد کے تحت یہاں پہ امن آ جائے. چلیے، آپ تو چونکہ بہت ووکل سینیٹر رہے ہیں، ہم آپ کے کلپس بھی دیکھتے ہیں جو بہت وائرل ہوئے. آپ ہم نے ہمیشہ سوالات بھی اٹھائے بہت سے معاملات پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے اپنی ٹرم اب پوری ہونے جا رہی ہے مارچ میں اگلے سال آپ کی، آپ جسٹیفائی کر سکے اپنی سینیٹرشپ کو بحیثیت؟ بہت اہم سوال کیا ہے عبداللہ صاحب. میں نے اصل میں جب میں سینٹ میں آیا تو میں نے اپنے لیے ایک فریم بنایا، ترجیحات کی ایک لسٹ بنائی، اور میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ میں نے کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھ سے لیا ہے. اس فریم میں اسلام، اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن کا جو پہلا لفظ ہے وہ کلمہ ہے، اور اس کے بعد حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا جو فنڈامنٹل فریم ہے وہ اسلام، پاکستان، ڈیموکریسی، سویلین سپریمیسی، رول آف لا، پاکستان کے عوام کے مسائل جیسے صحت ہیں، تعلیم ہے، انصاف کی فراہمی ہے، امن و امان ہے. میں نے انہی چیزوں کے اوپر فوکس کیا ہے، اور الحمدللہ میں نے خواہ لیجسلیشن کی ہے، خواہ کوئی ریزولوشن لایا ہوں، خواہ کوئی موشن لایا ہوں، خواہ کوئی کویسچنس کیے ہیں، خواہ کوئی اور پارلیمنٹری ٹول استعمال کیا ہے. اس میں آپ پیچھے دیکھیں گے تو یہی بنیادی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک پارلیمنٹیرین کی یا ایک سینیٹر کی 100 میں سے کوئی خاص حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، لیکن بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جو میرے ریس کرنے سے وہ بلاک ہو گئی. مثلا ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ممبران سینٹ کی مراعات کا بل آ گیا، اور اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی مراعات تھی. ایک بندہ جس نے اس کی مخالفت کی، حالانکہ میں متوسط طبقے کا آدمی ہوں اور ابھی آپ کے دفتر آئے ہوں تو بھی اپنی کلٹس گاڑی خود چلا کے آیا ہوں، تو لیکن مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قوم تکلیف میں ہے، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے مخالفت کی، میری مخالفت کے باوجود وہ پاس ہو گیا، لیکن میں نے اپنی ڈائسینٹنگ نوٹ ریکارڈ کروا لی. آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. 41 آؤٹ آف 141 نے اس پہ دستخط کیے، یعنی موورز تھے. لیکن میری اس مخالفت سے جب قوم کو پتہ چلا، پوری قوم جو ہے جاگ گئی، اور اس کے نتیجے میں وہ قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہو سکا. اسی طرح پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایک بل آ گیا. پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم دراصل پاکستان کو ایک اوپن ایئر پریزن میں تبدیل کرنا تھا. اور جب میں نے رات کو دیکھا کہ یہ بل کل انٹروڈیوس ہو رہا ہے اور پاس ہونے جا رہا ہے، میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کی، میں نے اس پہ لوگوں کو فون کیا، میں نے صحافیوں کو اس کے حوالے سے جگایا، اور میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر اس کے خلاف ایسا پروٹیسٹ کیا کہ حکومت مجبور ہو گئی. حکومت اس دن مجبور نہیں ہوئی، چیئرمین سینٹ نے اپنے اختیارات استعمال کر کے اس دن اس کو ایجنڈے سے ہٹایا، اور حکومت واپس لینے کے لیے تیار نہیں تھی. بعد میں وہ پریشر اتنا ڈیولپ ہوا کہ حکومت نے اس کو واپس لیا، اور یہ اعلان بھی کیا کہ یہ تو ہمارا نہیں تھا، گزشتہ حکومت کا تھا، غلطی سے انٹروڈیوس ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی طور پہ، آپ فلسطین کی بات کر لیں، آپ کشمیر کی بات کر لیں، آپ عافیہ کی بات کر لیں، آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر لیں. پہلے ہم ذرا پولیٹیکل سینیریو پہ بات کر لیتے ہیں. آپ 1 مین آرمی تھے جماعت اسلامی کی پاکستان سینٹ میں، تو اب آپ بحیثیت سینیٹر انتخابات ہونا دیکھ رہے ہیں جنوری کے مہینے میں؟ یہاں کے بھی کوئی کنسرن ہیں؟ ہمارے ہاں پاکستان میں پرویز مشرف کے رخصتی کے بعد دن بدن جمہوریت کمزور ہو گئی، اور
لوگ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا ہائیبرڈ ڈیموکریسی سے بھی آگے چلے گئے، اور اگر دنیا میں کہیں عسکری جمہوریت کی اصطلاح ہے، اور اگر ایسی کوئی اصطلاح ممکن ہے عسکری جمہوریت کی، تو اس وقت ہم عسکری جمہوریت میں، اس وقت تو جو صورتحال الیکشن کمیشن نے جو اقدام کیا ہے وہ بالکل الٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے۔ میں نے جو آخری دن تھا قومی اسمبلی کا، اس آخری دن پہ میں نے سینٹ سے ایک ریزولوشن پاس کی ہے جو میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے۔ اس ریزولوشن میں، اور یہ میں نے وہاں اردو میں پڑھ کے سنائی تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے، اس ریزولوشن میں یونانیمسلی یہ پاس ہو گئی۔ اس میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 224 کے تحت ود ان 90 days الیکشن کمیشن انتخابات کا انعقاد کریں، اور تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن دستور کے مطابق پابند ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے سینیٹر صاحب، انہی پولیٹیکل پارٹی سے آج بھی ہمیں آوازیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہے ڈیلے بھی ہونا چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہی جو پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کرتے ہیں بعد میں آ کے یہی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ میں اسی پہ تو میں حیران ہوں کہ نہ صرف ریزولوشن، پارلیمنٹ کی ریزولوشن، دوسری بات یہ ہے کہ توہین پارلیمنٹ کا قانون آلریڈی موجود ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ریزولوشن کو ردی کے ٹھوکری میں پھینکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود کانسٹیٹیوشن، یعنی کوئی لاجک نہیں ہے۔ عبد الباسط صاحب آپ دیکھ لینا، کانسٹیٹیوشن کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی میکسیمم مدت 90 days، جب اسمبلی مدت پوری کرے تو 60، جب مدت پوری نہ کرے جیسے 2-3 دن پہلے تو 90 days۔ آپ مجھے بتائیں خیبر پختونخوا کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کتنا عرصہ ہوا؟ کافی عرصہ ہو گیا۔ کہاں ہے کیا لاجیکل لیگل جسٹیفیکیشن ہے؟ پنجاب کی حکومت کی کیا لیگل جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ انلیگل آکوپینٹس ہیں، یہ غیر قانونی قابضین ہیں۔ اچھا پھر الیکشن کمیشن جس کا کام یہ ہے اربوں روپے قوم کے ٹیکس پیئر سے لیتے ہیں کہ اس کے فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور بر وقت الیکشن کروائیں، وہ خود یہ کام نہیں کر رہا۔ اس لیے تو میں نے بار بار کہا کہ اگر آپ بر وقت کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے اور ود ان 90 days الیکشن نہیں کر سکتے تو پھر آپ تالے لگا دیں الیکشن کمیشن کو۔ جو سیاسی جماعتیں یہ کر رہی ہے وہ دستور سے انحراف کر رہی ہے، الیکشن کمیشن دستور سے انحراف۔ اور دیکھیں دستور سے انحراف جب ایک دفعہ شروع ہو جائے تو وہ پھر تو آپ ہو اس کو گیا روک نا، نہیں سکتے۔ خیبر پختونخوا کے معاملے میں ہوا، پنجاب کے معاملے میں ہوا، اب اگر قومی اسمبلی کے انتخابات 2-3 ماہ دیر سے ہو جاتے ہیں تو کیا قیامت آ جائے؟ اگر نہ بھی ہو جائیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ کیا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے۔ ایک آپ حوالے سے دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی کا پر آور خرچہ کتنا ہے؟ 2.5 کروڑ روپے، سینٹ کا اس کے علاوہ ہے۔ تو کل کلا لوگ کہیں گے کہ وہ قومی اسمبلی جو 2.5 کروڑ روپے فی گھنٹہ خرچ کر رہی ہے اور جس نے آخری مہینے میں 75 قوانین پاس کیے، ریکارڈ ہے دنیا کا، ایک خود قومی اسمبلی کا ایک ریکارڈ ہے۔ اور یہ قوانین 120 انٹروڈیوس ہو گئے تھے جس میں سے 75 قوانین بن گئے، یعنی پاس ہو گئے، بل ایکٹ بن گئے۔ اس میں کوئی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا، مہنگائی کے خاتمے کا، لا اینڈ آرڈر کا، لوگوں کو مفت و فوری انصاف دینے کا، تعلیم اور صحت کا، پینے کے صاف پانی کا، قرضوں کے انبار کو ختم کرنے کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ یہ مافیا کے لیے قوانین بنے۔ جماعت اسلامی کا ایک نیریٹو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ واحد حل جماعت اسلامی۔ آپ لوگوں کے پاس کیا حل ہے؟ تقاریر تو ہم سنتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر جذباتی کر لیتے ہیں، امیر جماعت اسلامی کو بھی ہم سنتے رہتے ہیں مختلف دھرنوں میں، جلسوں میں۔ کیا واقعی جماعت اسلامی کے پاس کوئی ایسے ہیں چیزیں موجود، کوئی کام کیا ہوا ہے آپ نے اپنا ہوا کہ آپ پاکستان کی معیشت جو معاشی صورتحال ہے اس کے ساتھ کیسے نپٹیں گے، صحت کے معاملات، تعلیم کے معاملات، کوئی ایسا ہے واقعی کوئی کنکریٹ پلان آف ایکشن آپ لوگوں کے پاس ہے کہ بھی باتیں ہیں، صرف نعرے ہی ہیں؟ دیکھیں عبدالباسط صاحب، میں نے جب بھی سینٹ میں بات کی ہے کوئی مسئلے پہ تو میں نے ہمیشہ سے تنقید کے ساتھ ساتھ حل بھی دیا، ہمیشہ سے۔ میں نے مثلا اب یہ بجلی کا ایشو تھا ہاں، اس پہ آپ کا میں نے 52 روپے یونٹ اور 90 روپے یونٹ پہ جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کے پاس یہ 2 دفعہ گئے، آئی ایم ایف نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے جائے بغیر میں آپ کو حل دیتا ہوں، اور اس کے اوپر پاکستان کے نامی گرامی اینکرز نے میری اور جو وفاقی وزیر توانائی ہے ان کی ڈیبیٹ بھی کروائی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو میں نے ہمیشہ سے جو تنقید کی ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پی ڈی ایم کی حکومت ہو، میں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی دیا ہے۔ دیکھیں میں نے اس وقت بھی جو سینٹ کے اجلاس ہوتے رہے، جوائنٹ سیشن ہوتی رہے، اس میں جو مجموعی بیسک سی تو اصل تو اس وقت اکانومی ہے، اس کے بارے میں میں نے ان سے کہا ہے کہ ایک چیز تو آپ یہ کریں کہ دیکھیں آپ نے کابینہ کی تعداد محدود کر لی،
کابینہ کی تعداد کو آپ نے غیر محسوس طریقے سے جو دوبارہ بڑھا دی، یعنی ایڈوائزر، اسپیشل ایڈوائزر، assistants اور اسپیشل اسسٹنٹ 100 تک مطلب یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں 93 آپ کے تمام لوگوں کو ملا کے. تو دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ چٹکی بر راکھ جو ہوتی ہے یا مٹی جو ہوتی ہے، خاک، وہ تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جب آپ اسے ہوا میں پھینکتے ہیں تو اس سے ہوا کے رخ کا پتہ چلتا ہے. تو یہ کابینہ جب آپ اتنی بڑی رکھتے ہیں، یہ جب چھوٹی ہو جائے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اخلاص ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مراد ختم کریں. پاکستان میں فلو آف ویلتھ یہ غریبوں سے مالدار کی طرف ہے. پاکستان کے غریب اپنی خون پسینے کی کمائی وہ مالداروں کے جیبوں میں ڈال رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز ہر سال انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو بیس ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی بیس ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، اور یہ بڑی ظالمانہ صورتحال ہے، بڑی ظالمانہ صورتحال ہے. پھر آپ دیکھ لیں 1% ریپبلک پاکستان بن چکا ہے، اور وہ پاکستان جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان بننا تھا وہ اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بن گیا ہے. مفت پیٹرول، مفت ڈیزل، مفت گیس، مفت بجلی، اور اسی طرح باقی مراد. یہ اس وقت صرف 89,000 لوگ، 89,000 لوگ صرف وابڈا کے مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں. اس وقت 1.5 لاکھ سے زائد سرکاری گاڑیاں، مفت پیٹرول. حالانکہ مونیٹائزیشن کے ذریعے سے وہ پیسے بھی لیتے ہیں، گاڑیاں بھی رکھتے ہیں، پیٹرول بھی لے رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ریٹائرڈ جج جو سپریم کورٹ کا ہے اس کی 10 لاکھ روپے پینشن ہے، اور اس نے آرڈر جاری کیا ہے کہ اس پہ 1 روپے کا ٹیکس بھی نہیں کٹے گا. اور انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ جو ہماری ایز اے جسٹس تنخواہ ہوگی، مراد ہوگی، وہی بطور ریٹائرمنٹ بھی ہوگی. یعنی وہ جاب سے ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن مراد اور سیلری کے حوالے سے ان کی ریٹائرمنٹ. مجھے ایک وقت کہا جا رہا ہے سینیٹر صاحب، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر ذرا واپس آ کر ایک چپتا ہوا سوال بھی میں کرنا چاہتا ہوں سینیٹر صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سینیٹر صاحب، ایک جنرل امپریشن، اگر آج کل تو چونکہ دور ہے واٹس ایپ کا اور بہت سے سوشل پلیٹ فارمز ہیں، ایک تاثر یہ ملتا ہے یا ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے جماعت اسلامی پہ، یہ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں الزام کے پیچھے کچھ لاجک بھی ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا جی مشرف کے ضیاء الحق کے زمانے میں آپ لوگوں نے جوائن کر لیا، اس کی جو ہے سسٹم کے اندر رہ گئے آپ. پھر مشرف کے زمانے میں LF جو کیا تھا لیگل فریم ورک آرڈر، اس میں بھی آپ لوگوں نے ایک لحاظ سے کمپرومائزز کیے تاکہ خیبر پختونخوا میں MMA کی حکومت رہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو جب بھی اسی لیے آپ سیاستدانوں پہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے. تو لوگوں کا دیکھیں عبدالواسی صاحب، جماعت نے تو شروع ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے کی تھی. ایوب خان کے خلاف سب سے طاقتور تحریک اور سب سے طاقتور آواز تھا جماعت اسلامی اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. جہاں تک ضیاء الحق کی بات آپ نے کی، وہ جماعت کا فیصلہ نہیں تھا، وہ تو پورے جو PNA تھا، پاکستان نیشنل الائنس، اس کا مشترکہ فیصلہ تھا، اور تھوڑے وقت کے لیے گئے تھے پھر واپس آ گئے. پرویز مشرف کا جہاں تک ہے، ہم نے تو جو کچھ ان کے کیا وہ ایک ڈاکومنٹڈ چیز تھی اور آن دا ٹیبل تھی. جن لوگوں نے NROs حاصل کیے، جنہوں نے ان کو بجائے اس کے کہ آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کرتے ان کو بیرون ملک بھیجا، وہ لوگ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں گزشتہ 6 سال سے میں دیکھ رہا ہوں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں صرف اکیلے ان کے مقابلے میں کھڑا رہا، اور یہ ساری سیاسی جماعتیں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حق میں تھی. اس وقت بھی سروسز چیف کی ایکسٹینشن کی قانون کو ختم کرنے کے لیے گزشتہ 8 ماہ سے میں نے قانون انٹروڈیوس کیا ہے، وہ مسنگ ہے. لیکن لوگ اس طرح بھی کانٹر آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں نا کہ جماعت اسلامی ایک شخص ہے ان کا سینیٹر میں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اپنی دکان چمکانے کے لیے مخالفت کرتے ہیں، تو فرق تو پڑنا نہیں ہے ان کی مخالفت. دیکھیں اگر ایک بندہ ہے تو اس کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ، جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو عزت و ذلت کا مالک سمجھتے ہیں، اقتدار کا دینے کا اور اقتدار سے ہٹانے کا مالک سمجھتے ہیں، پھر تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں، ان سے تعاون لیں تاکہ ایک سے آگے بڑھ کے ذرا زیادہ تعداد کے اندر آ جائیں. لیکن نہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ ہم ایک ہیں، 2 ہیں، جتنے بھی ہیں، لیکن ہم نے عوام کی بات کی ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے، سیویلین سپریمیسی کی بات کی ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی بات کی ہے، اور نان الیکٹڈ فورسز کے سامنے کھڑے رہیں.
ان کے سامنے عوام کا جو ترجمانی ہے وہ کی ہے. آپ FATF کے قوانین دیکھ لیں, آپ اسٹیٹ بینک کی حوالے سے جو IMF کے پریشر پہ قانون سازی ہو رہی تھی وہ دیکھ لیں, آپ سروسز چیف کے ایکسٹینشن کا ایشو دیکھ لیں, آپ باقی ساری چیزیں دیکھ لیں, اس میں واضح طور پر عوام کے کیمپ میں آپ کو صرف جماعت اسلامی نظر آئے گی. تو جو ان لوگوں کو اگر وہ کرپشن کا الزام تو اسٹیبلشمنٹ بھی, تو پھر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں ہیں؟ یہ بھی زیادہ نقصان دہ نہیں ہے؟ نہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسی لیے ہیں کہ ہم ان تمام انکروچمنٹس کے خلاف ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے قانونی دائرے سے بڑھ کے مختلف انسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ فیصلوں کا مرکز ہوگا. وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے مالک عوام ہیں, وہ اپنے حق حکمرانی منتخب نمائندے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے استعمال کریں گے. اسی لیے ہم انکروچمنٹ کے, خواہ وہ جوڈیشری کی انکروچمنٹ ہے, خواہ وہ نان الیکٹڈ فورسز کی انکروچمنٹ ہے, ہم اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. اس وقت جو پاکستان جس نہج پہ ہے, سیاستدانوں کا کتنا اس میں حق ہاتھ ہے جو اس وقت ایک ہمیں سیاسی ابتری نظر آ رہی ہے؟ سیاستدان کہاں ہیں پاکستان میں؟ میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کرمنل پولیٹیسائز ہو گئے ہیں اور پالیٹیشین کرمنلائز ہو گئے ہیں. یہ تو شادی اور یہ تو جرم اور دولت کا گٹھ جوڑ ہے جو آپ کو پاکستان کے اس کے اندر نظر آئے گا. یہ تو DNA کی بنیاد پہ لیڈرشپ ملتی ہے, یہاں تو کوئی میریٹوکریسی نہیں ہے, کوئی انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے. مائیگریٹڈ برڈز ہیں, پیرا ٹروپرز ہیں, مافیاز ہیں, ATM مشینیں ہیں جو سیاسی جماعتوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے پارلیمنٹ وہ اختیارات کا مرکز نہیں بنتا. اس کی وجہ سے نان الیکٹڈ فورسز کی انکروچمنٹ ختم نہیں ہوتی ہے, اور اسی کی وجہ سے کرپشن ہے, ملک اپنے مقاصد کی طرف. اب دیکھیے ساری سیاسی جماعتیں, PTI کو ایک طرف رکھ دیجیے, باقی جو PDM کی حکومت تھی اس میں تمام سیاسی جماعتیں یکجا تھیں, جماعت اسلامی الگ کھڑی ہوئی تھی. آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی اب کوشش کی ہے کہ واحد حل جماعت اسلامی. کیا اگلے انتخابات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کو پذیرائی ملے عوام کی جانب سے؟ دیکھیں, میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ایسی پارٹی ہے جو پیلڈیٹ کے مطابق سب سے زیادہ انٹرنل ڈیموکریسی ہے, ٹھیک, جس کے اندر کوئی ہر 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں, ہر 5 سال کے بعد مرکز, ہر 3 سال کے بعد صوبہ, ہر 2 سال کے بعد ضلع, یہ ریگولر, جس کا انڈیپینڈنٹ اٹانومس جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. اچھا, ایک ایسی پارٹی ہے جو للی وائٹ ہے, ان کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے, جن کے میئر کراچی, لوگ ریسپونڈ کیوں نہیں دے رہے آپ کو؟ ایک ایسی پارٹی ہے جو خدمت بلینز آف روپیز لوگ ہمیں دیتے ہیں, حکومت کو نہیں دیتے. آپ سیلاب میں دیکھ لیں, آپ ارتھکویک میں دیکھ لیں, آپ کیلیمٹیز میں دیکھ لیں, آپ مین میڈ میزریز میں دیکھ لیں, آپ حالت امن میں دیکھ لیں. سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک, شفا خانوں کا نیٹ ورک, تعلیمی اداروں کا, سب سے زیادہ یتیم ان کی پرورش پاکستان کے پولیٹیکلی ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. یہی میں سوال عوام سے کرتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی جب آپ کے پاس ہے, جب ریاست کے بغیر ریاست جیسی خدمت کر رہی ہے, تو اس کو آپ کیوں ووٹ نہیں دیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ پاکستان کا ایک الیکشن سسٹم ہے کہ جس میں پیسہ چلتا ہے بہت زیادہ. دیکھیں, الیکشن آپ کا کیسے چلتا ہے, ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت, ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیزائن کرتی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ کیسے ہوگا. نمبر 1, یہ بالکل ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. دوسری بات, پیسے کا استعمال. آپ دیکھیں, میڈیا پرسیپشن مینجمنٹ کرتی ہے, سوشل میڈیا پرسیپشن مینجمنٹ کرتی ہے, اس کے لیے بلینز آف روپیز چاہیے. میڈیا اس وقت پیڈ میڈیا ہے. لیکن آپ کی تو بڑی ماشاءاللہ ہمارے پاس ارب روپے نہیں ہیں, ہمیں لوگ پیسے دیتے ہیں, اربوں روپے دیتے ہیں, خدمت کے لیے دیتے ہیں, ہم صرف اسی کے اوپر لگاتے ہیں. تو تیسری بات یہ کہ دیکھیں, پاکستان کے اندر ایک 250-300 لوگ ایسے ہیں جس کو میں مائیگریٹڈ برڈز کہہ سکتا ہوں یا پیرا ٹروپرز کہہ سکتا ہوں, سیاسی مسافر آپ اسے کہہ سکتے ہیں, کہ جو مستقل پارٹیوں میں گردش کر رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کی باسکٹ میں پڑے ہوئے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ ایک پولیٹیکل کیمپین چلا رہے ہیں, جلسہ جلوس, لوگوں کو جس طرح گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے, ان کو باقاعدہ دہاڑی دی جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ, ان کے لیے کھانے کا انتظام, تو آپ کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ بہت ہی مہنگا ہو گیا ہے. تو پھر آپ جماعت اسلامی کی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی انتخابات میں؟ دیکھیں یہ بات ہے کہ اس وقت مشکل ہے اس وقت, لیکن عوام کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو لوگ ہیں, آپ نے دیکھا PDM میں ساری سیاسی جماعتیں, اس سے پہلے PTI تھی, کوئی فرق نہیں تھا ان کی پالیسیوں میں, کوئی فرق نہیں تھا.
آپ محمود خان کو دیکھ لیں آج وہ کیا کہہ رہا ہے, آج آپ پرویز خٹک کو دیکھیں وہ آج کل کیا کہہ رہا ہے, آج ان کے باقی لیڈرشپ کو دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ان میں کوئی فرق نہیں. تو عوام کو سوچنا ہوگا, عوام کو سوچنا ہوگا کہ اس ملک کے مسائل کا حل لیکن عوام شاید جماعت اسلامی لیکن عوام شاید سینیٹر صاحب یہ بھی دیکھ رہی ہوگی نا کہ جماعت اسلامی ایک بڑا ہارڈ ویو رکھتی ہے چیزوں کے بارے میں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اینٹی امریکہ ہے, تو یہ کس طرح سروائیو کریں گے اس دنیا میں جب اتنی آپ ہارڈ پوزیشنز لیں گے مختلف ایشوز پہ؟ نہیں دیکھیں, ہم ہارڈ پوزیشن, ہم اصولی پوزیشن لے رہے ہیں. اوکے, ہم یہ تو ہارڈ پوزیشن نہیں ہے, ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم کسی کے ساتھ کوئی نفرت کا منصوبہ نہیں رکھتے. ہم تو اصول کی بنیاد پہ, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں بات کر رہا ہوں, یہ تو ہماری دستور کا تقاضا ہے, یہ ہماری دستور کا تقاضا ہے. تو آپ یہ نہ کہنا کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, آپ کوئی اور بہتر لفظ استعمال کریں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سیویلین سپریمیسی کا, فنڈامنٹل رائٹ کا, کانسٹیٹیوشنلزم کا, ٹرو ڈیموکریسی کا, اس کا قائل ہوں. ہائبرڈ ڈیموکریسی اور عسکری جمہوریت کا خلاف ہوں. اچھا چلیے یہ تو ہو گئی. اچھا آپ ابھی چونکہ امریکہ گئے ہوئے تھے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے آپ کی ملاقات ہوئی, میں آپ کا ایک بیان سن رہا تھا کہ جی ان کو واپس لانے کا حل پاکستان میں امریکہ میں نہیں ہے, ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, جو ڈاکٹر عافیہ کا کیس ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں نے جب ان سے ملاقات کی ہے تو وہ ہفتہ 10 دن میں بالکل ٹراما میں تھا. 20 سال کے بعد ان کی اپنی بہن سے فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی, وہ بھی شیشے کے آر پار. میں نے واشنگٹن میں یہ بیان دیا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں, اسلام آباد میں ہے, اور اسلام آباد میں حکومت کے ایوانوں میں. اور یہاں آ کے میں نے وزیر خارجہ کو, وزیر اعظم کو خطوط پہ لکھے, میں نے سینٹ میں اس کے اوپر ڈیٹیل 15 منٹ کی ایک سپیچ بھی کی, اس میں میں نے یہ تجاویز رکھے تھے. اور میں نے اس لیے کی ہیں کہ 4 لیگل پولیٹیکل آپشن ہے جس سے ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ سکتی ہے چند دنوں میں. نمبر 1, ریویو آف دا ججمنٹ. ان کی ججمنٹ بہت ہی کمزور بنیادوں کے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مارچ 2003 میں اغوا کیا گیا 3 بچوں کے ساتھ, جس میں سے ایک بچہ ابھی تک مسنگ ہے. جولائی 2008 میں اسے باگرام میں شو کیا گیا. اس کے بعد ان کو لے جایا گیا نیو یارک زخمی حالت میں. وہ پاکستانی شہری, امریکی شہری نہیں ہے. ان کو امریکہ لے جانا پاکستانی لا اور انٹرنیشنل لا کے خلاف. اس زمانے میں تو بہت سے پاکستانی گئے, بہت سے. تو ایک تو ان کو ریویو آف دا ججمنٹ کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ریلیف اینڈ ریلیز 15 سال سے ان کو ایک میڈیکل سینٹر میں رکھا گیا, FMC کورلسویل, فیڈرل میڈیکل سینٹر کورلسویل, کہ جب آپ اس کا میڈیکل ریکارڈ 15 سال کا حاصل کریں اور اس کے بعد ان کو کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ ریلیف اس کے لیے لے لیں. کلیمنسی پیٹیشن, ابھی تک پاکستان نے ایک دفعہ یہ اس کے لیے اس آپشن کو استعمال نہیں کیا کہ جب امریکی صدر الیکٹ ہوتا ہے یا ری الیکٹ ہوتا ہے اس وقت ایک کلیمنسی پیٹیشن جو ہیں وہ فائل کر دی جائے حکومت پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے لیے. اور سویپ آف انٹرسٹ, تو آپ سویپ آف انٹرسٹ آپ نے دوحہ پیس ڈیل کیا, آپ نے ان کے وڈرول میں مدد کی, آپ نے ریمن ڈیوس کا, لیکن ہمارا کوئی ان کے ساتھ ٹرانسفر آف پرزنس کا ایگریمنٹ نہیں ہے. نہیں, لیکن اس ٹرانسفر آف پرزن کا ایگریمنٹ تو ایرانیوں کا بھی نہیں ہے. لیکن ابھی $6.4 بلین انہوں نے لے لیے اور اپنی لیکن ہمارے پاس کوئی امریکی قیدی بھی نہیں ہے نا. آپ کے پاس تھے ماضی میں آپ کے پاس ابھی بھی آپ G2G میٹرز میں بہت سے لیورز آتے ہیں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان نے تو بڑی لیگل فرم ہائر کی تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے, اور بڑا ان کے پیسے بھی خرچ کیے. بہت دکھ ہے کہ تقریباً $2 ملین خرچ کیے گئے ہیں, لیکن میں خود جب وہ مقدمہ دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیسے ان کو پنسانے کے لیے خرچ کیے گئے ہیں یا ان کو رہا کرنے کے لیے. اس لیے میں نے سینٹ میں پوچھا کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, یہ کیسے خرچ ہو گئے. یہ یعنی آپ دیکھیں, میں ایک پروبونو وکیل کے توسط سے 20 سال کے بعد ایک سینیٹر کی حیثیت سے وہاں جاتا ہوں, ان سے ملاقات کرتا ہوں, تو اسٹیٹ آف پاکستان کیوں ان کے خاندان کی ان سے ملاقات ابھی تک نہ کروا سکی, کیوں نہیں کروا سکی, جن کے پاس آپ ایمبیسی ہے, جن کے پاس وسائل ہیں, ریسورسز ہیں, جو اور ذرائع رکھتے ہیں. کس طرح کروا دی ملاقات؟ میں نے لیگل طریقے سے کروایا, اپنے وکیل کے ذریعے سے کروایا, پوری جو ان کی ڈاکومنٹیشن سی ان کو پوری کر لی. اور جب دوسری دفعہ میں جا رہا تھا انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی, میں دوبارہ جا رہا تھا ابھی اگست کے اندر, تو اس میں ہمیں دوبارہ اجازت نہیں دی گئی. دوبارہ میں نومبر دسمبر کے اندر میرا جانے کا ارادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان واقعی مدعی بننا چاہے اور وکیل بننا چاہے تو ڈاکٹر عافیہ آسانی کے ساتھ چند دنوں میں
پاکستان آ سکتی. لیکن ریویو وغیرہ تو وہیں پہ کرنا ہے نا, پھر بھی آپ امریکی حکومت سے ہی مطالبہ کریں گے, ان کی عدالتوں سے ہی کریں گے, تو ان کا فیصلہ ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس فورس کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ اس کیس کو پرسو نہیں دیکھیں, اگر آپ سویپ کے معاملے کو لے لیں تو آپ دوحہ پیس ڈیل کے دوران میری اطلاعات یہ ہیں کہ دوحہ پیس ڈیل کے جو دو فریق تھے, ایک طالبان اور دوسرا امریکہ. طالبان کی طرف سے یہ معاہدہ ٹیبل پہ تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جائے, اس لیے کہ آپ نے افغانستان سے اس کو لے گئے ہیں, لیکن حکومت پاکستان نے ڈراپ کر لیا اس کو. تو میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان دلچسپ, آپ کو پتہ ہے کئی سالوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کے بعد اور سماعتوں کے بعد ہم اس قابل ہوئے کہ وزارت خارجہ سے وہ جو کونسلر ایکسس ہوا تھا اور انہوں نے جو یہاں ڈاکومنٹس بھیجے تھے وہ ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیے, کئی سالوں کی محنت کے بعد, تاکہ ان کو, حالانکہ ہم نے ایک نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ بھی کیا کہ این ڈی اے کہ ہم جو ہے اس کو سوائے قانونی مقاصد اور عدالتی مقاصد کے علاوہ اس کو کہیں استعمال نہیں کریں گے. اس کے باوجود کئی سال ہمیں لگے کہ ہم وہ ڈاکومنٹس حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے امریکی عدالتوں میں ڈاکٹر عافیہ کے لیے کچھ ریلیف کی کوشش کریں. ناظرین, یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آ کر میں سینیٹر صاحب سے ذرا پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا سینیٹر صاحب, محمد بن سلمان کا انٹرویو آتا ہے فاکس ٹیلی ویژن پہ, اور اس میں وہ اشارہ دیتے ہیں کہ جی یہ بہت زبردست مذاکرات چل رہے ہیں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان, اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سعودی عرب کے معاملات طے ہو جائیں گے اسرائیل کے ساتھ تو پاکستان پہ پریشر بلڈ ہوگا کہ ہم بھی اسرائیل کو تسلیم کریں. اچھا, بحیثیت سابق سفارتکار کے لیے میرے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, ان دا سینس کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 2005 میں پاکستانی فارن منسٹر اور اسرائیلی فارن منسٹر کی استنبول میں ملاقات ہوئی تھی ٹرکش فارن منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر, اور اس وقت سے ہمارے ایک انفارمل کانٹیکٹس ہیں, اور اس وقت پریزیڈنٹ پرویز مشرف مرحوم نے امریکن جوئش کانگریس جو تھی وہاں پہ جا کے خطاب بھی کیا تھا 2005 میں. انفارمل کانٹیکٹس تو ہمارے اسرائیل کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے رہے ہیں پہلے بھی, تو اب اگر ہم فارملی ریکگنائز کر بھی لیتے ہیں سعودی عرب کی ریکگنیشن کے بعد, تو کیا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ ایک کم از کم اسرائیل پاکستان کے جو ایک لحاظ سے ہماری جو ہاسٹیلیٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی, کچھ معاملات آگے چلیں گے, کچھ فارن پالیسی میں ہمیں بھی اسپیس ملے گی. دیکھیں رائس صاحب, یہ بہت اہم سوال ہے, اور پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے, اور آپ کو علم ہے کہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہوا تھا تو اس سے پہلے ایک اور قرارداد پاس ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو قرارداد فلسطین. گویا ہم جب غلام تھے تو ہم اپنی آزادی سے پہلے فلسطین کی حفاظت کی فکر کرتے تھے, اور یہ ہم نہیں کرتے تھے, یہ کرتے تھے قائد اعظم. ان کا بڑا سخت بیان بھی ہے اس کے بارے میں. ان کا بہت سخت بیان, اور پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے جب فیصلہ ہوا یونائٹڈ نیشن میں, انہوں نے بہت سخت خطوط لکھے اس کے اوپر ویسٹرن لیڈرز کو, اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ پاکستان کی اس وقت کی لیڈرشپ, یعنی مسلم لیگ کی اس وقت کی لیڈرشپ نے, بابائی قوم نے, قائد اعظم علیہ الرحمہ نے تقریباً 10 سے زائد قراردادیں وقتاً فوقتاً فلسطین کے حق میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاسوں میں پاس کی ہے. تو یہ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ بابائی قوم کا, بانی پاکستان کا آپ ایک پالیسی ہے جس سے آپ انحراف نہیں کر سکتے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو آپ تو کشمیر سے دستبردار ہو گئے. اسرائیل کی تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک طاقت کی بنیاد پر قبضہ کر کے آپ اس کو لیجیٹمائز کر سکتے ہیں, جو کہ خود ارادیت کا اصولی موقف ہے, اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے, اس سے ختم ہو جائے گا. تو آپ انڈیا کے مقابلے میں کشمیر کا موقف پھر آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں, یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا جو ایشو ہے, یہ نہ اسرائیل فلسطین کا معاملہ ہے, نہ اسرائیل اور عربوں کا معاملہ ہے, نہ اسرائیل اور حماس کا معاملہ ہے, یہ اسرائیل اور امت مسلمہ کا معاملہ ہے. فلسطین وقف ہے, فلسطین ارض الانبیاء ہے, فلسطین کسی شیخ کا نہیں ہے, فلسطین کسی کنگ کا نہیں ہے, فلسطین رسول اللہ کی امت کا ہے. لیکن ارض کنعان تو ان کے لیے بہت وہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں.
یہ بہت ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں نا، یہ ایسی ہے جیسے آپ کو زمین کی الاٹمنٹ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ الاٹمنٹ آپ کے پاس اس وقت ہوگی جب آپ ان مقاصد کو لے کے چلیں گے. تو ان کی الاٹمنٹ کینسل ہو چکی ہے. وہ الاٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں امت مسلمہ کے نام کر لی ہے. ٹھیک. ہاں وہ ختم ہو چکی ہے. تو یہ عربوں کے شیخوں کا نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا نہیں ہے، یہ کسی کنگ کا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا ہے. اس لیے اس وقت تو فلسطین اسرائیل کو عرب ممالک تسلیم کر رہے ہیں، اور سعودی عرب نے بھی عملاً تسلیم کر لیا ہے. وہ اعلان نہیں کر رہے، اور اعلان اپنے عوام کے دباؤ، پریشر اور خوف کی وجہ سے نہیں کر رہے. اور انہوں نے، میرے معلومات یہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور ہم مل کر اعلان کریں گے. اس لیے پاکستان کے اوپر پریشر ہے. پاکستان کی خراب معاشی صورتحال کو ایک تو انڈیا کی بالادستی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کشمیر کی انڈیا کے من پسند حل کے لیے، اور دوسرا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کی خراب معاشی صورتحال کو ایز اے پریشر کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو باتیں آ رہی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مختلف پاکستانیوں کو جو امریکہ میں، یورپ میں نیشنلٹی رکھتے ہیں، ان کو اسرائیل کے دورے کرائے جا رہے ہیں. ایسے ہی ایک دورے پہ میں نے ایک ٹویٹ کی، تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس دورے کے دوران پاکستان کے 19 اور 20 گریڈ کے آفیسرز بھی موجود تھے، اور یہ اس موجودہ حکومت میں. اور آپ کو پتہ ہے سندھ سے جو 4-5 لوگ آئے تھے جو کئی سالوں سے اسرائیل میں تھے اور ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، وہ ان کا کیا بنا؟ میں نے سینٹ میں بھی اس کا پوچھا، اس کا بھی جواب نہیں دیا جا رہا. تو ہمارے حکمران یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں امریکہ کے پریشر میں، چند ڈالروں کے عوض، لیکن عوام کا خوف ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ سپیس مل جائے گا، کس کو سپیس مل گی؟ کیا من و سلوہ مل گیا اسرائیل کو؟ مصر کو کیا مل گیا؟ ترکی کو کیا مل گیا؟ دیکھیں، اور ایک چھوٹا سا اسرائیل اگر وہ ایک آکوپیشن کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو بھارت، ان کے تعلقات بڑے بڑھ رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے اسرائیل کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی. اسرائیل کو نیوٹرلائز کبھی بھی نہیں ہوگا. اسرائیل ایک ڈیزائن رکھتا ہے گریٹر اسرائیل کا، اور آپ کو پتہ ہے گریٹر اسرائیل میں آپ کے کوہ سلیمان تک کا علاقہ آتا ہے. یہ سارا کا سارا نیل سے لے کر کوہ سلیمان تک یہ ان کے عزائم ہیں. وہ کبھی بھی امت مسلمہ کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتی. البتہ آپ اس کو تسلیم کر کے کشمیر سے بھی دستبردار ہوں گے، آپ اس کو تسلیم کر کے اصولی موقف پاکستان کا، بابائی قوم کا، اس کو بھی چھوڑیں گے، اور آپ اس کو تسلیم اچھا، آخری میرا سوال، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. آپ نے بابائی قوم رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار بات کی. ایک الزام جماعت اسلامی پہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے ہیں، قائد اعظم کو بھی برا بھلا کہتے رہے ہیں، اور اب قائد اعظم کو کوٹ کرتے ہیں. یہ 75 سالوں کا سفر ہے جماعت اسلامی کا، یہ اب تبدیلی آئی ہے واقعی سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بابائی قوم کو اگر کسی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی نے برا بھلا کہا ہے، مجھے ایک بھی لفظ دکھائے جو بابائی قوم کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے، بانی جماعت یا قائدین جماعت کے ان کی تحریر و تقریر میں ہو تو میں ذمہ دار ہوں. یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک الزام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جماعت نے پاکستان کی حمایت کی. جماعت نے ہی جو وطنی قومیت کا نظریہ تھا اس کا توڑ کر دیا. آپ آزادی ہند اور مسلمان جو مولانا مودودی کی 2 قسطوں میں کتابیں وہ پڑھ لیں، جس میں وطنی قومیت کو مولانا نے قرآن و سنت کی روشنی میں پاش کر دیا، اور مسلم لیگ ان پمفلٹوں کو، ان کتابوں کو تقسیم کرتے تھے. مولانا کا جو اختلاف مسلم لیگ کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ اسلام کے لیے ایک ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیڈرشپ بھی اسلامی ہو اور اس میں اسلام کے لیے تیاری بھی کر لیں. اور مولانا نے ایک حوالہ دیا ہے، جیسے میں، یہ مناسب نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں. بمبئی کے مسلم لیگ کے صدر نے بیان دیا تھا ان دنوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہندو پراسٹیٹیوٹس کے بجائے مسلم پراسٹیٹیوٹس کے پاس جائے تاکہ مسلمانوں کی اکانومی مضبوط ہو. تو مولانا نے کہا کہ آپ ان کے ذریعے سے اسلام لائیں گے، یہ درست نہیں ہے. تو اس لیے اسلام کے لیے تو قطع زمین ہمارے لیے فرض ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ اپنی لیڈرشپ کو اور اپنے جو رینکس ہیں اور اپنی جو صفحے ہیں اس کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کو آپ فروغ دیں. ہاں، اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ مولانا مودودی جو ہیں، قائد اعظم نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی کہ پاکستان کا نظام کیا ہوگا، کس طرح ہم آگے چلیں گے. اس کمیٹی کے رکن بھی تھے. اور اس کے ساتھ صاحب جب قائد اعظم حیات تھے، مولانا کو ریڈیو پاکستان پر اسلامی نظام کی تقریروں کی اجازت دی، اور انہیں کئی ایک تقریریں کی پاکستان کی ریڈیو کے اوپر. چلے جی، وش یو آل دا بیسٹ. لیکن ساحل صاحب، آپ کے ساتھ اور بھی نشستیں ہونی چاہیے تاکہ بہت سے معاملات ہیں جو
تشنگی رہ گئی ہے، سچی بات تو یہی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے اگر آپ ایگری کرتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات آپ سے دوبارہ ہوگی. ناظرین، آج کا ایپیسوڈ آپ نے دیکھا ڈی سائفر کا. انشاءاللہ کل شب آپ سے 10 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.